السلام علیکم، اسٹار نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہزادی کمل اور آپ دیکھ رہے ہیں دا نیوز آور شو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید ملک صاحب، سابق سفیر ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ السلام علیکم جاوید ملک صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جاوید ملک صاحب، کل ہم نے حکومت کی بات کی، اپوزیشن کی بات کی، آج ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے، ایک بار پھر متحد ہوتی جا رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور بلاول بھٹو کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ یہ ملاقات کتنی اہم رہی ہوگی آپ کی نظر میں؟ دیکھیے بالکل اپوزیشن یقیناً متحد تو ہے ہی، لیکن کسی پوائنٹ پہ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ان کے درمیان آپس میں اختلافات بھی پائے جاتے ہیں، لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ جمہوری عمل میں جمہوریت کوئی آٹوکریٹک سٹائل آف گورنمنٹ تو نہیں ہوتا، یا نہ ہی آٹوکریٹک سٹائل آف پالیٹکس ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہاں پہ تو مختلف آراء پائی جاتی ہیں، اور ہم ہمیشہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب کبھی ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں، پی ڈی ایم یعنی ایک اتحاد ہے مختلف جماعتوں کا، اور ان مختلف جماعتوں کے درمیان مختلف نظریات پر مبنی جماعتیں اس اتحاد کا حصہ ہیں، اور ان کے آپس میں اختلافات جو ہیں وہ ایک بالکل نیچرل سی بات ہے، لیکن جو ایک اوور آل آبجیکٹو ہوتا ہے، یعنی جو گول ہوتا ہے، جو ان کا ہدف ہوتا ہے، اس پر یہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایسی نقطہ نظر پر سب لوگ جمع ہو جائیں کہ جس سے وہ اپنا ہدف حاصل کر سکیں۔ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں پیپلز پارٹی کا جو موقف تھا وہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ اسٹریٹ ایجیٹیشن کو ڈیفینیٹلی وہ سپورٹ تو کرتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ پیپلز پارٹی کے بقول جو تبدیلی یا جو ریئل پریشر گورنمنٹ پہ آنا ہے وہ اس صورتحال میں آنا ہے جب پارلیمان کے اندر رہتے ہوئے وہ کچھ تبدیلی کی بات کر سکیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ ماضی کے تجربات بھی اگر آپ ان کے اوپر جائزہ لیں گی تو آپ کو نظر آئے گا کہ جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں یقیناً ان کا اثر ہوا ہے ہماری ملک کی پولیٹکس پر، لیکن تحریکوں کے ذریعے حکومتیں نہیں گرا کرتی۔ خود عمران خان صاحب نے جب دھرنے دیے تھے تو آپ نے دیکھا تھا کہ ان کے دھرنے کے نتیجے میں نہ کسی نے استعفیٰ دیا، نہ کوئی پارلیمنٹ تحلیل ہوئی۔ وہ تو ایک علیحدہ سبجیکٹ تھا کہ پاناما لیکس آ گئے، اور اس کے بعد پھر بھی نواز شریف صاحب نے ایک آف کورس ان کو کیس ہوا، اور اس کے نتیجے میں پھر جو بھی چیز ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے، لیکن پی ایم ایل این اپنی ٹینیور پورا کیا، اس نے 5 سال وہ برسر اقتدار رہی، اور آخری سال میں غالباً شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم بن گئے۔ تو اس چیز سے یہ چیز آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ تحریکیں اپنی اہمیت تو رکھتی ہیں، لیکن تحریکوں کے ذریعے تبدیلیاں جو ہے حکومت میں وہ لانا ممکن بہت کم ہوتا ہے۔ وہ ہے ماضی میں کبھی کہ پریشر اتنا بڑھا دیا ہو کہ استعفیٰ دیا ہو، لیکن ماضی قریب میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ماں سوائے مشرف صاحب کے، اور وہ بھی آپ نے دیکھا کہ جب مشرف صاحب نے استعفیٰ دیا تو پارلیمان کے اندر پیپلز پارٹی جو ہے میجورٹی میں آ گئی، اور وزیر اعظم ان کے منتخب ہو گئے، اور جب مشرف صاحب نے دیکھا کہ اب میرے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ تو ابھی بھی یہی موقف پیپلز پارٹی کا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ اس وقت کی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، میں تو اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کے موقف کی ایک طرح سے میں نہیں کہوں گا جیت ہوئی ہے، لیکن ان کے موقف کو زیادہ تقویت ملی ہے کہ اب اگر آپ دیکھتی ہیں تو اس وقت جو ہماری سیاسی منظرنامے پہ چیز موضوع بحث ہے وہ یہی ہے کہ کس طرح سے پارلیمان کے اندر رہتے ہوئے تحریک عدم اعتماد آئے، یا وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جو بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آئی، بل جو حکومت کا شکست سامنا کرنا پڑا حکومت کو، اس کے بعد جی بالکل، تو یہ سارا کچھ جو عمل میں آیا یہ پارلیمان کے اندر رہتے ہوئے آیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں موقف تھے، دونوں اہداف تو یہی تھے کہ حکومت کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دیا جائے، لیکن اس کی جو اسٹریٹجی تھی اس میں فرق تھا۔ اگر آپ دیکھیں موجودہ صورتحال کو تو اس وقت بلاول بھٹو کی جو میٹنگ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس موضوع پہ ڈسکس ہوا تھا کہ وہ پی ڈی ایم کے اندر واپس آ جائیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایٹ دا سیم ٹائم ان کا آنا یا نہ آنا وہ اتنا اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ وہ اپوزیشن کا حصہ تو ہیں۔ اپوزیشن کے اندر پی 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 بھی ہے، پی ایم ایل این بھی ہے، مولانا صاحب بھی ہیں، اور اپنی اپنی جماعتیں اپنی افادیت رکھتی ہیں۔ اب جو اہم موضوع ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ حکومت کی شکست کے بعد اور اس کے بعد جو پارلیمان کا جو مشترکہ اجلاس
بلانے کا جو فیصلہ ان کو مؤخر کرنا پڑا، اس کے بعد یہ چیز بڑے واضح انداز میں سامنے آ گئی ہے کہ حکومت کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ وہ تمام کچھ ممبران پارلیمان جو کہ ان کے ساتھ اتحادی تھے یا کچھ ان کی اپنی جماعت میں بھی تھے، ان کی سپورٹ وہ کھوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب یقیناً ہماری پی ٹی آئی کے اگر آپ نظر ڈالیں گی تو پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ ایسے ممبران پارلیمان بھی ہیں جو خان صاحب کو صرف 4-5 دفعہ ملے ہوں گے. یعنی خان صاحب میں آپ کو اس طرح ایکسپلین کرنا چاہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ تو ان کے ایسے لوگ ہیں جیسے کہ اسد عمر ہو گئے، علی زیدی ہو گئے، مراد سعید ہو گئے، جو شروع سے ان کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک ان کی ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ایک اسکیلیٹن ٹیم ہے یا ان کا ایک ان کی کور ٹیم ہے جو شروع سے ان کے ساتھ رہے. پھر ہم نے دیکھا کہ جو ابھی ہمارے 2018 کے انتخابات ہوئے تو کچھ ایسے پرندے آ کے پی ٹی آئی کی شاخوں پہ بیٹھ گئے جن کو پی ٹی آئی پہلے یعنی پی ٹی آئی خان صاحب ان کو نہیں جانتے تھے. اس کی سب سے بڑی مثال خود بزدار صاحب ہیں جو کہ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. یعنی وہ کچھ عرصے پہلے پی ٹی آئی میں انہوں نے شمولیت حاصل کی. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتی ہیں کہ بہت سارے ابھی لوگ ہیں، میں ان کے کیا نام لوں، پھر وہ کہتے ہیں بھائی آپ ہمارا ذکر کرتے ہیں، اور ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہوتے ہوئے مختلف جماعتوں سے ہوتے ہوئے وہ اس وقت پی ٹی آئی کے رکن ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کلیدی کردار ادا کرنے والے ہیں آئندہ دنوں میں، کیونکہ یہ ایسے چہرے ہیں جو آپ کو ہر حکومت میں نظر آئیں گے. اگر آپ اس وقت کابینہ کے اوپر نظر ڈالیں تو آپ کو کچھ چہرے ایسے نظر آئیں گے جو اس وقت بھی وزیر تھے یا وہ خود نہ ہوئے تو ان کے والد صاحب یا ان کی والدہ وزیر تھیں جب ہم طالب علم ہوا کرتے تھے، تو وہ ہر حکومت کا حصہ رہے اور اب ان کے بچے جو ہیں وہ اس حکومت کا حصہ بن گئے ہیں. تو وہ جو شخصیات ہیں جن کا نام لیے بغیر ہم اشارہ کر رہے ہیں، اور یقیناً ہمارے سننے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں، وہ لوگ اس وقت کلیدی کردار ادا کرنے والے ہیں. خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ یہ وہ چہرے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں میرے ساتھ کھڑے ہوئے نظر نہ آئیں، اور وہ اپنے آپ کو الائن کر رہے ہوں اس سیٹ اپ کے ساتھ جو کہ مستقبل میں حکومت میں آئے گا. تو سر آپ اس چیز سے متفق نہیں ہیں کہ پی ڈی ایم میں ایک بار پھر سے پیپلز پارٹی کی واپسی ہو سکتی ہے؟ ایسا کچھ لگ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ تو چہمگوئیاں ہو رہی ہیں اس طرح کی. نہیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر پی ڈی ایم کا حصہ نہ بھی بنے تو پھر بھی وہ ایک اہم ترین اپوزیشن کی جماعت کے طور پر اپنا کردار ادا کریں گے. تو وہ آ جائیں یا نہ آئیں، اٹ میکس نو ڈفرنس. ایشو اس وقت یہ ہے کہ حکومت کو کس طرح سے ٹف ٹائم دینا ہے. صحیح. تو سر ان کے پی ڈی ایم میں آنے سے پی ڈی ایم بھی تو اور سٹرونگ ہو جائے گی، جیسے قمر زمان کائرہ صاحب نے کہا ہے کہ جی پی ڈی ایم جو ہے وہ مضبوطی ان کی وجہ سے ہی ہے. جی سر جی آپ میری بات غالباً سمجھ نہیں رہی. میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کا جو ہدف ہے اور جو پی 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 کا ہدف ہے یہ ایک ہی ہے. جی تو وہ اگر اس کے ساتھ شامل ہو جائیں یا ان کے ساتھ مل کے سیاست کریں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس وقت جو مین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے. اور اس بقا کی جنگ لڑنے میں آپ پی ڈی ایم کا حصہ بن کے لڑیں، ان کے خلاف لڑیں، یا آپ ان کے اس کا فرق نہیں پڑتا. میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پی 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 کا موقف جو ہے یا پی 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 کا جو اپنا سٹانس تھا وہ کسی حد تک ونڈیکیٹ ہو گیا ہے، کیونکہ جو وہ یہ کہتے تھے کہ آپ پارلیمان کے اندر رہتے ہوئے، آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم نے کہا تھا کہ ہم استعفے دے دیں گے اور ہم لانگ مارچ کریں گے اور لانگ مارچ کے نتیجے میں ہم پارلیمان میں جا کے استعفیٰ دیں گے. اس پوائنٹ پر ڈفرنس ہوا تھا نا. بلاول بھٹو اور ان کی جماعت یہ سمجھتی تھی کہ یہ وقت صحیح نہیں ہے کہ آپ پارلیمان سے استعفے دے دیں، اور یہ وقت صحیح آپ لانگ مارچ کریں گے، اسلام آباد پہنچ جائیں گے، دھرنا دے دیں گے، پھر کیا ہوگا. آپ کی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جو کہ ایک ریزلٹ اورینٹڈ ہو. لیکن وہ صورتحال جو اس وقت تھی اور جو صورتحال آج ہے اس میں فرق ہے. آپ اس وقت حکومت جو ہے وہ کمزور، اب میں سمجھتا ہوں اپنے پچھلے 3 3.5 سالوں میں سب سے کمزور ترین پوزیشن میں کھڑی ہے اس وقت، بیکاز اس کے اتحادی اس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. اتحادی تو دور کی بات ہے، میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اس جماعت کے اندر موجود لوگ اس وقت نظر نہیں آ رہے آپ کو، جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں، لیکن وہ بھی جو ابھی بل پاس کیا گیا تو وہاں موجود نہیں تھے. اور ممکن ہے کہ اگر کل تحریک عدم اعتماد کی بات ہو تو وہی لوگ یا تو
بیمار ہو جائیں یا ملک سے رخصت پہ باہر چلے ہوں. جائیں یا کہ ٹریول چلے جائیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, کچھ بھی صحیح, ہو بالکل سکتا بالکل. ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر یہ حکومت تو نہیں ٹھہر سکے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا جو اپنے آپ کو ان کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے, نہ صرف اپنے اتحادیوں کے ساتھ بلکہ جی. اپنی جماعت کے اندر. میں بخوبی جانتا ہوں کہ ان کی اپنی جماعت کے اندر موجود لوگ جو ہیں وہ اس وقت نالاں ہیں پی ٹی آئی سے. صحیح. خان صاحب کی قیادت کو اور ان کی جو کور ٹیم ہے اس کو چاہیے کہ اپنی پارلیمان کے اراکین سے جو کہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ بیٹھے ہیں, میں اتحادیوں کی بات نہیں کر رہا, میں پی ٹی آئی کے اراکین کی بات کر رہا ہوں جو پارلیمان میں ہیں, ان سے ذرا پوچھ لیں, ان سے پوچھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں, ان کے تحفظات کیا ہیں. یہاں تو بات ہو رہی ہے نا کہ اتحادی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ پی ٹی آئی کے اراکین سے بات کریں گے تو ان کے تحفظات بھی آپ کو بڑے وسفرس انداز میں وہ بیان کرنے کے لیے ریڈی ہو جائیں گے. تو یہ وہ لمحہ فکریہ ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ وہ اپنی حکومت کو برقرار رکھ پائیں گے یا نہیں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید ان ہاؤس چینج ہو جائے, یعنی -1 فارمولا جو ہمارے ملک میں اکثر فلوٹ کر دیا جاتا ہے جب ایسے حالات ہوتے ہیں. ہم نہیں سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی یہ فارمولا سامنے آئے گا, لیکن آپ یقین کیجئے کہ اس فارمولا پہ بھی ڈسکشنز ہوئی ہیں. اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے ہی کسی اور کو سامنے لے آیا جائے. لیکن مجھے یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, کیونکہ خان صاحب کی جو شخصیت ہے, جس طرح سے وہ ہمیشہ کرکٹ کھیلتے آئے ہیں یا سیاست کرتے آئے ہیں, وہ یعنی اپنے اوپر تو کسی کو ترجیح نہیں دیں گے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہی نوز بیسٹ, اور جو کچھ بھی ہے اس سارے مسائل کا حل وہ خود جانتے ہیں. ان سے زیادہ مغربی قانون کو بھی کوئی نہیں جانتا, ان سے زیادہ معیشت کو بھی کوئی نہیں جانتا, ان سے زیادہ مسائل کو بھی کوئی نہیں جانتا. اس بات سے تو سر وہ افغانستان کہتے کو بھی, ہیں وہ بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا ایک دفعہ کہ ازبیکستان یا کہیں پہ گئے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں بھی ازبیکستان کے لوگوں سے بھی زیادہ میں ازبیکستان کو جانتا ہوں. یعنی ان کو اس چیز کا یعنی یقین کی حد تک گما ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو جو اس کے نیٹیوز ہیں ان سے بھی زیادہ جانتے ہیں. یعنی ہی ہیز دس مطلب ان کو یہ کانفیڈنس ہے ان کا, مطلب سر پتہ نہیں یہ کانفیڈنس ہے یا اوور کانفیڈنس ہے, چلے اس پر بھی بات کریں گے. لیکن سر اگر ہم دیکھیں وزیر اعظم صاحب ہیں, ہم ان کے بارے میں اتنی جسارت تو نہیں کر سکتے کہ ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں. نہیں سر, ہم قطعی طور پہ تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے, بلکہ ہم تو ان کو انہی کی باتیں یاد دلا رہے ہیں کہ وہ ایسا کہہ چکے ہیں, ایسا کہہ چکے ہیں. سر بات کرتے ہیں پی ڈی ایم کی. مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب کے درمیان بھی رابطے تیز ہو رہے ہیں, اور لانگ مارچ کو یہ جو ان کا تھا جلسہ تھا اس کو لانگ مارچ کی اس صورت بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ اس کو بنا دیں گے, اور اس پر دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ متفق ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم تو مضبوط ہو رہی ہے, دونوں کے رابطے تیز ہو رہے ہیں, حکومت کمزور ہو رہی ہے, تو اس کا فائدہ کس طرف زیادہ جائے گا؟ بالکل, دیکھیے فائدہ یا نقصان تو یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ صرف بات ہم جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ یقیناً متحرک رہے ہیں جب سے وہ پی ڈی ایم سے پہلے بھی ان کا ایک بڑا اپنا منفرد پوسچر رہا ہے موجودہ سیٹ اپ کے حوالے سے. عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ اپنے موقف پہ قائم ہیں. میری ذاتی رائے کے مطابق اسٹریٹ پالیٹکس جو ہے وہ بھی اپنی اہمیت رکھتی ہے. اس سے پبلک سینٹیمنٹ جو ہے اس کو موبلائزیشن کی جاتی ہے, لوگوں کی جو کراؤڈ کو آپ جو ہے وہ موبلائز کرتے ہیں, ڈیفینیٹلی ایک سینٹیمنٹ کو اجاگر کرتے ہیں. وہ سب چیزیں اس کی اپنی افادیت ہے. اور مولانا صاحب جو ہیں کیونکہ پارلیمنٹ میں خود نہیں ہیں, اب مولانا صاحب ایک اتنے جہاں دیدہ اور تجربہ کار سیاستدان ہیں, ان کی زندگی گزر گئی سیاست میں, تو یقیناً انہیں اپنے آپ کو بزی تو رکھنا ہے. اب وہ پارلیمان میں خود نہیں ہیں تو ان کو پارلیمان کے باہر ہی جدوجہد کرنی پڑے گی نا, وہ پارلیمان کے اندر تو نہیں کر سکتے, نہیں جا سکتے. تو یقیناً ان کی جو تحریک کا محور ہے وہ اسٹریٹ پر ہے, اور وہ اس کی افادیت بھی ہے, اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کرتا, کیونکہ عوام کے جو امنگیں ہیں ان کی ترجمانی کرنا اپوزیشن کا کام ہوا کرتا ہے. لیکن میری نظر میں یہ جو جتنی بھی تبدیلی اور پریشر ہے اس کی دو اس کے جو ہے نا وہ پہلو ہیں. اسٹریٹ کے اوپر بھی ہو رہی ہے جو پی ڈی ایم آپ نے بالکل صحیح کہا کر رہی ہے,
مولانا صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں, ان کے رابطے بھی ہو رہے ہیں, شہباز شریف صاحب سے ملے, اپوزیشن کے عشائیے بھی ہو رہے ہیں, بلاول بھٹو بھی دے رہے ہیں, شہباز شریف صاحب بھی دے رہے ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ وہ سارے جو ہیں آپس میں مل کے کوئی ان موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں جو کہ اپوزیشن کے لیے اہمیت کے حامل ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پارلیمان کے اندر جو چیلنجز حکومت کو درپیش ہیں وہ بھی اتنی ہی اہمیت کے حامل ہیں, کیونکہ یہاں پہ اپوزیشن کا کردار شاید آپ کو ظاہری طور پر نظر نہ آئے, لیکن خود پی ٹی آئی جو ہے وہ لڑکھڑاتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو شاید میڈیا اسی لیے سر ہمیں اپوزیشن زیادہ متحرک ہوتی نظر آ رہی ہے, ورنہ کچھ دن پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اور ہم نے اس میں بھی ذکر کیا تھا کہ اتنی شریف اپوزیشن شاید ہی کبھی کسی کو ملی ہو, کیونکہ آزاد کشمیر کے جو الیکشن ہوئے تھے, انتخابات ہوئے تھے, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم ذرا خاموش ہو گئی تھی, کوئی خاص لائحہ عمل تیار نہیں کیا جا رہا تھا. لیکن اب جس وقت دیکھا جا رہا ہے کہ حکومت کچھ لڑکھڑا رہی ہے تو پی ڈی ایم جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, متحرک ہوتی نظر آ رہی ہے. اس پر آپ کا جواب ہی لیں گے, لیکن سر یہاں وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ناظرین دیکھتے رہیے دا نیوز آر شو. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں دا نیوز آر شو. جاوید ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی جاوید ملک صاحب, ایک طرف بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری, تیل بجلی گیس سبھی کا فقدان دیکھنے میں آ رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ حکومت اتحادیوں سے, اپوزیشن سے ایک دباؤ, پریشر, اوپر سے یہ مہنگائی, عوام بھی پریشان, کیا لگتا ہے آپ کو کہ خان صاحب مکمل طور پر بے بس ہو چکے ہیں؟ لگتا تو کچھ یوں ہی ہے, کیونکہ دیکھیے جو ہم ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ عوام جو ہیں وہ اس چیز سے ان کا کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کس طرح سے ان کو ریلیف فراہم کریں, چاہے آپ ڈالر کی پیرٹی کو کنٹرول کریں, چاہے آپ اپنی تجارت کو بڑھائیں, چاہے آپ اپنی انویسٹمنٹس کو انکریز کریں, چاہے آپ آئی ایم ایف سے اپنے پروگرام کو مثبت شرائط پر منظور کروائیں. یہ وہ تمام اکیڈیمک ڈسکشن ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن عوام کا سروکار اس سے نہیں ہوتا. عام پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ اس کی خوردنوش کی اشیاء جو ہیں اس کے رسائی میں ہوں, جتنی وہ آمدن ہے اس آمدن کے مطابق اس کی جو اخراجات ہیں وہ ایک بیلنس ہوں. یہاں پہ ہمارے کچھ فاضل وزراء جب یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, بلکہ میں حیران اور پریشان ہو گیا یہ دیکھ کر کہ انہوں نے ایک کیمپین چلا دی, پی ٹی آئی نے, اوورسیز پاکستانیوں کی نسبت سے, اور وہاں پہ کچھ اس طرح کے امریکہ اور برطانیہ اور جرمنی اور ادھر ادھر رہنے والے اوورسیز پاکستانیوں کے ویڈیوز پی ٹی آئی کے جو ٹویٹر اکاؤنٹس پہ شیئر کرنی شروع کر دی, جہاں پہ یہ کہہ رہے تھے اوورسیز پاکستانیز کہ دیکھیں ہم امریکہ میں رہتے ہیں, یہاں بھی مہنگائی بڑھ رہی ہے, یہاں پہ بھی دیکھیں پیٹرول اتنے کا ہو گیا ہے, یہاں پہ پتہ نہیں پاکستانی جو ہیں وہ کیوں کمپلین کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف. لیکن وہ یہ کہنا بھول گئے تھے کہ وہ یہ بھی تو بتائیں نا ہمیں کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں لیکن ان کی سیلری بھی بڑھ رہی ہے, ان کی آمدن بھی بڑھ رہی ہے. اور میں بہت افسوس ہوا مجھے یہ دیکھ کے کہ ہمارے جو پاکستان کے اندر رہنے والے پاکستانی تھے انہوں نے آگے سے پھر ان کو جواب دیے, ادھر سے اوورسیز پاکستانیز, ادھر سے ہمارے ملک میں رہنے والے پاکستانی, ان کو آپس میں گتھم گتھا کر دیا آپ نے, اور گویا ایسے پیش کیا آپ نے کہ جس طرح ایک اوورسیز پاکستانیز کو آپ پچ کر رہے ہیں پاکستانیوں کے خلاف, اور وہ ان کو تمسخر کرنا شروع کر دے کہ دیکھیے یہ جو ہے اوورسیز پاکستانی پہلے یہ بتائیں کہ ملک سے بھاگ کے یہ وہاں کیوں رہ رہے ہیں, اور وہاں پہ اپنے ملک میں آئیں, یہاں کے معاملات کو دیکھیں. یعنی خدا کا خوف کیجئے, آپ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے پاکستانیوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں. مطلب یہ کیا, اور آپ اوورسیز وہ جو 10 5 15 جنہوں نے اپنے ویڈیوز شیئر کی, کیا وہی سارے اوورسیز پاکستانیز ہیں, اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اوورسیز پاکستانی ہیں بھی نہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں سے کہ دیکھیے جو ملک سے باہر رہنے والے پاکستانی ہیں وہ اپنے ملک سے محبت رکھتے ہیں. اگر آپ کے ملک کے اندر ان کو روزگار نہیں ملا اور وہ اپنی کاوشوں سے ملک سے باہر گئے اور وہاں پہ جا کے وہ اپنے بیوی بچوں کا, ماں باپ کا پیٹ پال رہے ہیں, تو آپ ان کو اتنی بری نگاہ سے نہ دیکھیے کہ آپ کو یہ کہیے کہ تم ملک میں واپس آ جاؤ, تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم ملک کی بات کرو. یعنی بہت افسوس ہوا ہمیں یہ دیکھ کے کہ یہ آپ اپنے ہی شہریوں کو آپس میں لڑوا رہے ہیں, صرف اس لیے کہ آپ اپنا یہ پوائنٹ پروف کر سکیں کہ دنیا میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں. دنیا میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں, یہ آپ اوورسیز پاکستانیوں سے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں. بھائی اوورسیز پاکستانیوں, میں خود بھی اوورسیز پاکستانی رہ چکا ہوں,
جب آپ کی آمدن بڑھتی ہے تو اخراجات آپ اس کو برداشت کر پاتے ہیں. ہمارا مسئلہ پاکستان میں یہ ہے کہ آپ قیمتوں کی جو ہماری اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ تو کرتے جاتے ہیں لیکن آپ کی آمدن جو ہے پر کیپٹا انکم وہ نہیں بڑھتی. اصل مسئلہ یہ ہے, اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور جب تک آپ اپنی پر کیپٹا انکم کو انکریز نہیں کریں گے, عوام کو روزگار فراہم نہیں کریں گے, عوام کے لیے کاروبار کے یعنی روزگار کے مواقع فراہم نہیں کریں گے, تو یہ تو آپ کی جو سچویشن ہے یہ بیڈ سے ورسٹ ہوتی چلی جائے گی. وہ کہاں گئے وعدے آپ کے لاکھوں نوکریوں کے, کروڑوں گھروں کے, جو ہزاروں گھر آپ بنانے والے تھے, جو آپ لوگوں کے لیے کروڑوں نوکریاں فراہم کرنے والے تھے, وہ کہاں گئے وعدے؟ یہ وعدے آپ نے کیے تھے. یہ وعدے کبھی آپ سے کسی نے گن پوائنٹ پہ تو نہیں کروائے تھے نا, آپ نے خود کلیمز کیے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, 90 دنوں میں ہم کرپشن ختم کر دیں گے. مطلب وہ تمام ایکسپیکٹیشنز آپ نے عوام کی اتنی لبریز کر دی تھی کہ عوام یہ سمجھ رہے تھے کہ جب یہ خان صاحب تشریف لے کر آئیں گے, وزیر اعظم پاکستان بنے گا, اور ساتھ ہماری ملک کی سیاست کے اندر موسیقی کا بھی انہوں نے انٹروڈیوس کیا. آپ کو یاد ہوگا ایسے ترانے بن گئے کہ جب آئے گا عمران بنے گا نیا پاکستان, اور اس قسم کے وہ عطا اللہ خانی سخیلوی کی آواز میں بن رہے ہیں بہت ساری گلیوں میں اور محلوں میں, وہ تو بنے دے رہے ہیں, لیکن انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ کیا. وہ جو بنے, وہ جو تبدیلی کے نہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ وہ جو ایک ایکسپیکٹیشنز تھیں, جو عوام کی امیدیں اتنی اونچی ہو گئیں اس تبدیلی کے نعرے سے کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہمارے یعنی خان صاحب کے آنے سے ہماری بالکل کایا پلٹ جائے گی. لیکن کایا پلٹی تو صحیح, لیکن الٹ گئی, وہ پلٹنے کے بجائے الٹ گئی کایا. اور اب جو ہیں وہ حیران و پریشان ہے کہ یہ مطلب آپ دیکھیے کہ یہ $100 کا ڈالر $170 تک پہنچ گیا ہے. یعنی آپ مجھے یہ بتائیں کہ بنگلہ دیش اور افغانستان اور انڈیا اور ہمارے خطے میں تمام ممالک کو اگر آپ دیکھ لیں, اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اب یہ جو ان کی آرگیومنٹ آتی ہے کہ بھئی آپ یہ 50 سالوں کی جو پرابلمز ہیں ہم 3 سال میں نہیں حل کر سکتے, تو آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نے کیا ٹھوس اقدامات کیے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اس کی ڈائریکشن تبدیل کر دیں آپ. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس بتانے کے لیے. تو اس حوالے سے اب عوام جو ہیں وہ اور کیا کریں گے؟ اپوزیشن کے لیے تو آپ نے ایک, میں سمجھتا ہوں کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مار مار کے اب آپ نے اپوزیشن کے لیے تو راہ بالکل ہموار کر دی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ اسپیکر کے سامنے, اسپیکر کے خلاف یا پھر سینٹ چیئرمین کے خلاف پہلے فیز میں کب آتی ہے, اور اگر اس میں کامیابی ہو گئی اپوزیشن کو, اور اپوزیشن جو ہے وہ چیئرمین سینٹ کو بدلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے, تو پھر خطرے کی گھنٹیاں بج چکی ہیں خان صاحب کے لیے. سر خطرے کی گھنٹیاں تو بجی گئے ہیں کیونکہ عوام اس حد تک بیزار ہو چکے ہیں کہ تمام تر حکومتی دعووں اور کوششوں کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ چینی کی قیمت کم نہیں ہو سکی. 140 سے 160 روپے کلو بک رہی ہے. پیٹرول دیکھیں تو 147 روپے تک جا رہا ہے. اسی طرح دودھ بھی 140 سے 150 کے درمیان. یعنی کہ یہ جو 4 کا ڈیجٹ ہے, ڈالر 74 سے 73. کیا سمجھ بیٹھی تھی آپ, کیا سمجھ بیٹھی تھی کہ یہ کم کر لیں گے؟ یہ کبھی نہیں کم ہو سکتا. آج تک آپ مجھے بتائیے, اپنے والد صاحب سے, اپنے بزرگان سے پوچھ کے بتائیے, کبھی کوئی قیمت جو اوپر گئی ہے نیچے آئی ہے؟ سر ہم نے تو وہ 3, جب ایک چیز اوپر چلی جاتی ہے وہ نیچے نہیں آتی. یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں. یہ اب جو جہاں پہ چلی گئی ہیں یہیں پہ رہیں گی. اب دعا کریں کہ یہاں رک جائیں, بس رک بھی جائیں تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. اب صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کی آمدنی کو بڑھایا جائے, یہاں پہ تجارت کو فروغ دیا جائے, یہاں پہ انویسٹمنٹ لائی جائے ملک کے اندر, یہاں ملک کی جو اکنامک ریکوری کے لیے سنجیدہ کوششیں کی جائیں. اور ہمیشہ ہم یہاں پہ چیختے رہے ہیں, اپنے دبے الفاظ میں کہتے رہے ہیں کہ ان معیشت کو غیر سیاسی کر دیجئے. آپ چارٹر آف اکانومی لے کر آئیں, میثاق کے معیشت کی بات کیجئے, تمام سیاسی جماعتیں مل کے ملک کی اکانومی کو ریکور کرنے کے بارے میں بات کریں, تو پھر قیمتیں پھر بھی نیچے نہیں آئیں گی. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمدن بڑھ جائے. یہ 2 طریقے ہوتے ہیں ان عوام کو ریلیف دینے کے. ایک کہ آپ قیمتیں کو نیچے لائیں, وہ مجھے نہیں لگتا ممکن ہے, بیکاز اس کے اندر بہت سارے عوامل ہیں, ہم اب ڈیٹیل میں نہیں جاتے. لیکن جو چیز ممکن ہے نا, ممکنات کے اوپر اگر آپ بات کریں, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ پالیٹکس
is the art of possibilities. یعنی سیاست ممکنات کا آرٹ ہے، یعنی ممکنات کے اندر رہتے ہوئے وعدے کیے جاتے ہیں. وعدے آپ ہواؤں میں نہیں کر دیتے جیسے خان صاحب نے کر دیے تھے. جو ممکنات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ اپنے ملک کی تجارت کو فروغ دے سکتے ہیں. صحیح ہے. آپ یہاں پہ نوکریاں فراہم کر سکتے ہیں. آپ یہاں سیلریز کو انکریز کرنے کے لیے کچھ سٹیپس لے سکتے ہیں. آپ سرمایہ کاری کو ملک میں لانے کے لیے بیرونی سرمایہ کاری کے لیے مراعات دے سکتے ہیں. آپ اپنی جو پرائیویٹائزیشن کر سکتے ہیں ایسے اداروں کی جو کہ آپ کے لیے سفید ہاتھی بن کے آپ کی خزانے کا خون چوس رہے ہیں اور آپ ان کے اندر صرف اور صرف پیسے ہر سال انجیکٹ کیے جا رہے ہیں. آپ ان کو اگر پرائیویٹائز کر دیں، پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ امپاور کریں، انٹرپرینیورشپ کو فوقیت دیں، تو آپ اپنے ملک کے عوام کی جو اکنامک سچویشن ہے، ان کی معاشی حالت ہے، اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. یہ جھوٹے وعدے کرنا چھوڑ دیں آپ کہ آپ قیمتیں نیچے لائیں گے. ممکن نہیں ہے. خود آپ شوکت ترین صاحب سے پوچھیں، وہ بتا دیں گے آپ کو کہ قیمتیں نیچے لانا ممکن نہیں ہے. تو کیا ممکن ہے اس پہ بات کیجئے، لیکن اس پہ بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. سر کیا ممکن ہے اس پر بات کریں تو ہم بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اگلے 1.5 سالوں میں انہوں نے جو اتنے سارے وعدے کیے تھے ان میں سے کوئی 2 وعدے ہی اگر یہ پورے کر دیں، یہ نوکریاں دے دیں یا یہ گھر بنا دیں، تو اس کے بعد یہ سوال آپ کیسے، یہ آپ مجھ سے کیسے پوچھ سکتی ہیں؟ سر 1.5 سال تو ابھی بھی ہے. سر 1.5 سال تو ابھی بھی ہے نا ان کے پاس، اور قرضے پہ قرضہ بھی آیا جا رہا ہے. قرض بھی تو لے رہے ہیں، IMF کے پاس بھی جا رہے ہیں، ان کی شرائط بھی مان رہے ہیں. نہیں تو جو آپ کو نظر آئی ہے ابھی تک کارکردگی، کیا آپ کو کچھ امید ہے؟ سر حکومت کو بچانے کے لیے کیا یہ اتنا نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اب تک حکومت کو بچانے کے لیے اب تک تو ان کا یہی تھا ٹارگٹ کہ 5 سال پورے کرنے. 10 سال سے 5 ہوئے، اب 5 سے بھی 3.5 سال یہ گزار چکے ہیں. اب اگر ان کو اپنی نہیں، سر ڈوبتے کو تو تنکے کا سہارا بھی کافی ہوتا ہے. نہیں سہارا دیکھیے، یہ جملے کتابوں میں اچھے لگتے ہیں. جب ہم ریالٹی پہ بات کرتے ہیں تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کی عددی اکثریت جو ہے وہ شرنک ہو رہی ہے. اب ایک سروائیول کی جنگ ہے. اب ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. یعنی خان صاحب کے بعد کیا ہوگا، یہ ڈسکشن ہو رہی ہے اس وقت. اس چیز پہ بحث کرنا کہ یہ ریکور کر دیں گے، یہ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ بیکار ہے. اس کی کوئی اب آپ یہ بتائیں کہ نیکسٹ سیٹ اپ کیسا بننے والا ہے، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایک دفعہ پھر ایک اور ایکسپیریمنٹ کی جائے اور پھر مزید حالات جو ہیں وہ پیچیدہ ہونا شروع ہو جائیں. اب یہ چیز تو آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ یہاں پہ ابھی اسپیکر کے خلاف یا اس کے خلاف عدم اعتماد آئندہ کچھ دنوں میں آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ نیکسٹ سیٹ اپ کیا ہوتا ہے. اور اگر کہیں کھینچ تان کے یہ حکومت نکال بھی لیتے ہیں 1.5 سال میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا. جو 3 سال میں نہیں ہو سکا 1.5 سال میں کیا ہوگا. تو اب نیکسٹ واٹ نیکسٹ یہ بات ہوتی ہے کہ نیکسٹ جو سیٹ اپ بنتا ہے وہ کیسا بنتا ہے، اور وہ جو لوگ آتے ہیں وہ کس طرح سے اس اکنامک بھنور سے ہمارے ملک کو نکالتے ہیں. اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. یعنی کہ یہ خان صاحب کے جی بالکل خان صاحب بالکل بے بس ہو چکے ہیں. اب ان کے کنٹرول میں نہیں رہا کہ وہ نیا پاکستان، جو پرانا پاکستان تھا اس کو بدل کے جو نیا پاکستان بنانے کا خواب وہ لے کر آئے تھے، اس خواب کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں. بہت شکریہ جاوید ملک صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے اپنی میزبان کو. اللہ حافظ.